السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الله تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کعبۃ اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب کعبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، کعبۃ اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ حضرات ذی وقار، پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی توفیق دے نال جمعۃ المبارک ماہ ذی القعد جس دی اج یکم تاریخ ہے، اسلامی سال 1445 ہجری 11واں مہینہ، اس دا آغاز اج یکم تاریخ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا بھی ہے، اور یہ وہ مہینہ جدے اندر حجاج کرام جو اللہ تعالیٰ دے گھر دا حج کرنے واسطے جنہ نے تیاریاں کیتیاں نے، وہ اپنا سفر شروع کر رہے نے، اور کل 9 تاریخ سی ماہ مئی دی، اور ماہ شوال دی آخری تاریخ، تو کل پہلی فلائٹ حاجیاں دی روانہ ہو چکی ہے، اور وہ پہنچ گئے نے، اور کثیر تعداد دے اندر جنہ جنہ دے نصیبیاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سال بیت اللہ الحرام دا حج لکھے ہے، وہ بحمد اللہ تعالی تیاریاں دے اندر نے۔ جدوں بھی یہ موسم آتا ہے نا، حاجیاں دیاں فلائٹاں جانیاں شروع ہو جاندیاں نے، ایک عجیب جہا سما پیدا ہوتا ہے، اہل ایمان انہاں دے دل بہت زیادہ دھڑکنے شروع ہو جاندے نے کہ اللہ فلاں قسمتاں والے جا رہے نے، اللہ ساڈے نصیبے اندر بھی اتھوں دا حج بیت اللہ الحرام دا کر دے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ
کوشش دے اندر رہندے نے نا، اللہ انہاں دی کوشش ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کر دیندے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم دے اندر یہ بات کہندے نے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان جس چیز دی کوشش کردا ہے وہ چیز نو پا لیندا ہے۔ تہاڈی اگر کوشش ہے تو تسی ضرور رب دے گھر جاؤ گے، اگر تہاڈی کوشش ہی نہیں، تہاڈی نیت ہی نہیں، تو پھر تساں جانا بھی کی ہے؟ گل تے وہ آندے نا سیانے بندے کہ نیتاں تے مراداں نے، اگر تہاڈی نیت ہی نہیں بننی تو پھر تساں جانا کی ہے؟ اس واسطے اللہ پاک نے اس امت دا ایک خاصہ رکھیا ہے کہ تسی نیکی دی نیت سچے دل نال کر لو، اگر نہیں بھی تسی کر سکو گے تو اللہ تانوں دا اجر ثواب ضرور عطا کرنگے۔ بڑے بڑے لوگ نے جڑے ویکھ کے روندے نے، آندے نے اللہ کوئی دن آئے اسی بھی تیرے گھر دے مہمان بنیے۔ کچھ لوگ نے جڑے دعاواں کردے نے، کچھ لوگ نے جڑے آرزو کردے نے، کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے آندے نے ایویں خواہ مخواہ اینے روپیے لا کے اتنے جانا ہے۔ ہن 12-15 لاکھ روپیہ حج دا خرچہ ہے ٹوٹل۔ وہ جدوں یہ حساب لاندے نے نا، وہ آندے نے ایویں 15 لاکھ روپیہ لا کے اتنے جانا، اتھی آرام نال نماز پڑھی جاؤ، رب رب کری جاؤ، ثواب ملی جائے گا۔ او کملیو یہ بات نہیں، حج کوئی معمولی چیز نہیں، اتنی بڑی اسلام دی اے عبادت ہے کہ اللہ پاک نے اس جیسی کوئی عبادت اور بنائی ہوئی نہیں۔ اور یہ لفظ حج جڑا نا، اگر یہ بندہ زبان تو ایک دفعہ کہے نا تو دا منہ بھر جاندا ہے، یعنی اتنا بڑا لفظ ہے، جویں لفظ بڑا ہے ایویں یہ عبادت بھی بڑی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیت اللہ الحرام دا حج فرض کیتا ہے۔ اسلام دے بنیادی 5 رکن نے اور ارکان اسلام 6 نے۔ جو رکن نے اسلام دے او نے شہادتین کلمہ پڑھ کے گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اور نال اس چیز دی بھی شہادت دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے سچے رسول نے۔ اور اس تو بعد دوسرے نمبر تے جڑی چیز ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز دی ادائیگی۔ نماز اپنی مرضی دی نہیں، نماز ہوے جڑے اللہ دے حکم اور اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے مرضی دے مطابق پڑھی جائے، وہ نماز ہے۔ اللہ پاک نے دن اور رات دے اندر ساڈے تے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے؟ بولو ذرا۔ 5 نمازاں، بیٹا ادھر دیکھو، ادھر میری طرف، 5 نمازاں فرض نے۔ جیڑا بندہ 5 نہیں پڑھدا، ایک پڑھ لیندا ہے، انہیں بھی رب دے حکم نو منیا نہیں۔ جیڑا 2 پڑھدا ہے، 3 نہیں پڑھدا، انہیں بھی اپنی منمانی اور مرضی کیتی ہے۔ جیڑا 4 پڑھ لیں، 3 پڑھدا ہے، 2 نہیں پڑھدا، انہیں بھی اپنی منمانی اور مرضی کیتی ہے۔ جیڑا بندہ 4 پڑھدا ہے وہ بھی اس دے زمرے دے اندر ہے، 5ویں نہیں پڑھدا، انہیں بھی اپنی ہی مرضی کیتی ہے، کیونکہ انہیں نہ رب دا حکم منیا، نہ وہ دے محبوب نبی علیہ السلام دے طریقے نو اپنایا ہے۔ جبکہ اہل ایمان ساڈے تے اللہ دا حکم اور وہ دے محبوب علیہ السلام دا طریقہ اپنانا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو لہذا نمازاں 5 پڑھیں گے تو یہ حکم پورا ہوئے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر اسی ارکان اسلام، اسلام دا بنیادی رکن اینوں تسلیم ہی نہیں کیتا۔ تیسرے نمبر تے ہے رمضان مبارک دے روزے رکھنا۔
اللہ پاک نے صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، پاگل مجنون بیمار نہیں، تو فرمایا اتنے رمضان دے روزے فرض نے، پورے مہینے دے روزے رکھنے نے۔ اے نہیں کہ رمضان دے 4 جمعہ دے روزے رکھ لے بندہ تے باقی آکھے جی میرے کو رکھے نہیں جاندے، انہیں یہ بھی اللہ دا حکم نہیں منیا۔ جیڑے ایک روزہ رکھتے ہیں پہلا اور ایک جمعۃ الوداع دا رکھتے ہیں آدھے نے باقی یہ آ جان گے، انہاں بھی رب دا حکم نہیں منیا۔ چوتھا رکن ہے اسلام دا زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ پاک نے بندے نو مال دیتا ہے صاحب نصاب ہے، پھر وہ تے زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر یہ بندہ زکوٰۃ فرض ہون دے باوجود پوری اپنے مال دی زکوٰۃ نہیں دینا، حساب لگا کے انہیں بھی رب دے حکم نو منیا نہیں، کیونکہ اللہ دا حکم ہے کہ پوری زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال دا حساب کر کے، یہ دے اندر اپنی مرضی اسلام نے کرن دا حکم نہیں دیتا، اور نہ یہ دے اندر کسی دی مرضی چل سکتی ہے، یہ دے اندر مرضی رب دے حکم دی اور وہ محبوب علیہ السلام دے مبارک طریقے دی ہے کہ پوری زکوٰۃ دینی ہے، پورا حساب لا کے۔ اگر دواں گے تو اسی یہ فریضے نو اپنایا ہے، اگر نہیں تو پھر اسی اس فریضے دے انکاریاں، اسی انو تسلیم نہیں کیتا، اور جڑا رب دے حکم نو منے گا نہیں، اور رب دا مجرم اور باغی قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر بن کے کھڑا ہوئے گا۔ پانچواں رکن ہے اسلام دا بیت اللہ الحرام دا حج کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم رمضان والحج۔ فرمایا ہے 5 رکن اسلام دے، پہلے نمبر تے شہادتین، دوسرے نمبر تے نماز دی ادائیگی، تیسرے نمبر تے رمضان دے روزے، چوتھے نمبر تے مالاں دی زکوٰۃ، 5ویں نمبر تے حج بیت اللہ الحرام کرنا۔ ہن اے دے اندر 3 جڑے رکن نے نا پہلے، او ہر کسے دے اتے پاویں کوئی غریب ہے پاویں کوئی امیر ہے، سب تے نے استنائی صورتاں ہے نے، اور رب دی طرفوں رخصت ہے۔ وہ نے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کو روزہ نہیں رہندا، یا پاگل ہو گیا، وہ کو نماز دا بھی نہیں انہوں ہوش رہی، روزے دی بھی نہیں رہی، اے استثنائی صورتاں نے۔ لیکن 2 اسلام دے رکن اے صرف صاحب استطاعت تے نے، ہر کسے تے نہیں۔ صاحب استطاعت تو مراد او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے وسعت مال دیتی، یعنی مال ہے انہاں دے کول، دولت ہے، اللہ دی طرف رحمت ریل پیل ہے، ایسے لوگاں دے اتے اے 2 رکن جڑے نے انہاں لوگاں تے عائد ہوندے نے۔ غربا، مساکین، غریب، نادار، کمزور، ماڑے لوگاں تے اے فرض نہیں۔ وہ 2 رکن کی نے، ایک ہے مالاں دی زکوٰۃ، ظاہری بات ہے ماڑے بندے کول مال ہونا ہی نہیں تے وہ دی زکوٰۃ کی اتنے پائے گی؟ گوڈے چھڑ دے گلفام۔ دوسرے نمبر تے حج ہے، اور حج بھی ماڑا بندہ نہیں کر سکتا، اے رب دی رحمت ہے، جے اللہ مہربانی کر دے کوئی انہوں حج کرا دے تے پھر وہ تے وارے ہی نیارے نے، پھر کیا ہی بات ہے، اور ایک کسے والے بات ہے جی بن جاندی ہے۔
کسے وقت انج دی بات بن جاندی ہے، او دیاں دو صورتاں نے، یا تے اے وے کہ بندہ کثرت دے نال اللہ اگے دعا کردا رہے، بڑی انہوں جستجو ہوے، بڑی انہوں جنون ہوے، بڑی انہوں تگو دو ہوے، او اللہ دے سامنے کثرت نال دعا کردا رہے، اللہ پاک او دی دعا ایک دن ضرور رنگ لے آندے نے، اور اللہ پاک انہوں اپنے گھر دا مہمان بنا دیندے نے، ضروری بات ہے۔ اے جدوں 2008 دی بات ہے، جدوں افغانستان دے اندر آیا نا زلزلہ، ادوں تمام مساجد دے اندروں پنڈا اندر جا کے شہراں دے اندروں انہاں زلزلہ زدگان واسطے فنڈنگ ہوئی سی، تانوں یاد ہوئے گا، فنڈ جمع کیتا گیا۔ ساڈے ایک گجرانوالا دے عالم نے، خطیب نے، انہاں یہ بات سنائی، کہنے لگے کہ میرے ایک دوست عالم ماڑے حالات، انہاں دی ایک بیٹی جوان سالہ بیٹی ہے، وہ بیٹی نو جڑا خرچہ ملدا رہا وہ بچی رکھ دی رہی ہے، جمع کر دی رہی ہے، وہ دی نیت یہ سی کہ میں رب دے گھر جانا ہے، میں عمرہ کرنا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ دی رہی ہے۔ ادھر اللہ دی طرفوں انہاں تے آفت آئی، مسلمان دا درد رکھے تے اے بھی رب نو عذاب بڑی پسند ہے۔ اللہ پاک کہندے نے میرے بندیو، حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ تسی کسے اپنے مسلمان بھائی دے کم آؤ، میں تواڈے کم آواں گا، کسے دی تنگی دور کر دیو، میں تواڈی مشکل دور کراں گا۔ اللہ فرمایا، اللہ اس وقت تک اپنے بندے دی مدد دے اندر رہندے نے جب تک بندہ بندے دی مدد کردا رہندا ہے، اللہ او دے اس وقت تک او دی مدد کردے رہندے نے۔ اے بیٹی انہیں وہ مال جمع کیتا تھوڑا تھوڑا کر کے، ادھر اعلان ہو گیا کہ زلزلہ زدگان انہاں دی خدمت، انہاں دے واسطے فنڈ دو جو کچھ ہے۔ تربیت ہے نا، ماں باپ اچھی تربیت کرن تے بچیاں دے رنگ ظاہر ہوندا ہے۔ وہ بچی نے کی کیتا ہے، اپنا جڑا گلا پایا نا، سارا گلا لے آ کے تے او اس مد دے اندر دے دیتا کہ افغانستان دے اندر جڑا زلزلہ ہے نا، او دی مد دے اندر میں چندہ دے دیتا ہے۔ اور اللہ کے ایک دعا کی تھی، کہنے لگی اللہ میں اے رکھیا تے تیرے گھر جان واسطے سی، لیکن میں یہ سمجھیا کہ اس وقت مسلماناں تے ساڈے بہن بھائیاں تے جڑی مشکل حالت بنی ہے، میرے ایمان دا تقاضا اے وے کہ میں اے انہاں دی مدد دے اندر دے دیاں۔ اور پھر رب بھی اپنے بندے دی دیکھو جستجو نو، آرزو نو، دعاواں نو اور کوشش نو کس طرح جڑا کہ او بدل دینے، اور کس طرح اللہ رنگ لاندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں اللہ پاک تے اپنے بندے دیاں نیتاں تو واقف نے۔ اللہ پاک کہندے نے میرے بندے تیریاں نیتاں جس طرح دیاں نے میں انہاں نو بخوبی جاننا۔ اللہ پاک دیاں رحمتاں دن بدل دیاں دیر نہیں لگیا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک دیاں مرضیاں۔ ایک وقت ایسا آیا اس بیٹی دا رشتہ آ گیا، ایسا رشتہ با کمال ملے آئے، جس بیٹے دا رشتہ اس بیٹی دے واسطے انتخاب کیتا گیا ہے۔ اللہ او بیٹا مکہ پاک دے اندر ملازم ہے۔ اللہ مرضیاں سونے رب دیاں اس بیٹی دیاں زندگی دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں نے۔ اللہ جڑی جمع پونجی او ساری چک کے رب دے راہ دے اندر خرچ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ایسیاں رحمتاں فرمائیاں نے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے دی بندی تو ایک عمرے واسطے ترس نہیں سہ، میں رب نے تیریاں دعاواں سن لیاں نے، اور تیریاں اداواں مینوں بڑیاں پسند آئیاں نے کہ میرے راہ اندر میرے بندے تے میریاں بندیاں تے بنی مشکل دے وقت تو اپنا مال جمع کیتا، خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے
اس بیٹی دا رشتہ ہی اس بیٹے دے نال کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ جیڑا مکے دے اندر مقیم ہے اور ادھر نکاح ہو گیا ہے، نکاح تو بعد فوراً انہیں ویزا بنوایا اور سب تو پہلی جا کے بیت اللہ ہل حرام دے اندر بیت اللہ تے جدو نظراں پیاں تے اے بیٹی دیاں کی اللہ اکبر اللہ اللہ حالتاں ہون گیاں۔ اللہ پاک دی قسم ہے جدو بندے دیاں دعاواں کر کر کے پہلیاں نظراں جا کے بیت اللہ تے ٹک دیاں نے تے او دو منظر ہی کچھ عجیب ہوندا ہے، اکھاں دے وچوں آنسواں دی اللہ اللہ لڑیاں جڑیاں نے جاری ہو جاندیاں نے۔ رب دے گھر دی کششی بڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دا گھر جڑا بڑیاں عظمتاں والا ہے، اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا جڑا طاقت رکھدا ہے نا اونوں بیت اللہ دا حج کرنا ہوتے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے الحج اشہر معلومات، حج دے مہینے مشہور نے، معلوم مہینے کیڑے مہینے نے؟ اے جڑا مہینہ شروع ہو گیا ذی القعدہ، اللہ اللہ اس تو پہلے ماہ شوال دے اندر تیاریاں شروع ہوندیاں نے۔ ذی القعدہ دے اندر اللہ اکبر جنہ دے نام نکل آوندے نے پرائیویٹ طریقے دے نال یا گورنمنٹ کوٹے دے تحت، اور اپنے اللہ اکبر سفر دا سامان بن کے تے روانہ ہو جاندے نے۔ پھر اگلا مہینہ ذو الحجہ دا ہے، 8 ذو الحج نو مناسک حج جڑے نے ادا کیتے جاندے نے۔ 8 ذو الحج نو پھر احرام بن کے نا حج دا تے حج دے مناسک 5 دنوں دے اندر جڑا کہ 8 9 10 11 12 اللہ اکبر 13 تک جڑا ہے اے پھر پورے کیتے جاندے نے۔ کیسے او سمے، کیسیاں او عجیب بہاراں، کیسے او منظر اللہ اکبر جڑے لوگ گئے نے انہاں نو پوچھو جا کے کہ او منظر او بہاراں کی نے، اور اللہ اکبر او سمے بڑے کمال دے نے۔ اے بیت اللہ الحرام دا حج نفلی نہیں فرضی ہے، کس تے وے جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے، جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے، جڑا مال ہون دے باوجود حج نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ او یہودی مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، رب نو دا کوئی جڑا کہ اللہ نو دی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی کہ انج سمجھو اللہ نو دا کلمہ پڑھنا قبول ہی نہیں، کلمہ پڑھ کے جڑا حج دے انکار کر دے، اس فریضے نو نے ساری زندگی ادا ہی نہیں کیتا، پلاٹاں دے پلاٹ لے کے رکھی جاندا ہے، زمیناں دا مالک ہے، مربیاں دا مالک ہے، فیکٹریاں دا مالک ہے، ساری زندگی کملے نے کٹ دیتی ہے، لیکن رب دے گھر دا حج ہی نہیں کیتا۔ حج اس بندے تے فرض ہے، لاگو ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ دے اندر اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال دی وسعت دیتی ہے تے حج فرض کر دیتا ہے، جڑا نہیں زندگی دے اندر کردا ایک دفعہ حج تے فرض ہے، اگر نہیں کردا رب دے ہاں وہ مجرم بن کے پیش ہوئے گا، یاد رکھیے بات۔ باقی جڑے فریضے انہوں ادا کری جائے لیکن حج دا سوچے ہی نہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایڈے سخت سن اس معاملے دے اندر، وہ فرمایا کرتے سن جڑا حج تلاش کرو جہدے کول مال دی وسعت حج نہیں کردا تے جزیہ لاؤ، ٹیکس لاؤ، اور امیر المومنین دے دور دے اندر ٹیکس صرف یہودیاں عیسائیاں دے کول لیا جاندہ سی، مسلماناں کول نہیں سی لیا جاندہ۔ گویا کہ امیر المومنین دی نظر دے اندر جڑا بندہ مال دی وسعت ہون دے باوجود حج نہیں سی کردا، امیر المومنین مسلمان سمجھ دے نہیں سن، کیونکہ نبی علیہ السلام دی بات ہے، آپ نے فرمایا جڑا مال دی وسعت ہو کے حج نہیں کردا وہ یہودی ہو کے مر جائے، عیسائی ہو کے مر جائے، اللہ نے دی کوئی پرواہ نہیں ہے۔